بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں بات قرب قیامت کے علامات میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآنی احکام ہیں ان سے بعض نام نہاد مولوی منہ موڑتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ہے اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن یہ مولوی جو بے حیائی کو تو نہیں روک سکے، جنازہ گاہوں میں اور ایسی محافل میں دعاؤں سے روکتے ہیں۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے۔ الحمد سے والناس کا قرآن کا مطالعہ کیا جائے، کوئی مولوی دعا سے منع دکھا دے کہ اللہ نے دعا سے روکا ہو تو میں اپنے ناک سے لکیریں نکالوں گا۔ یہ مولویوں کی بد قسمتی ہے کہ یہ ایسا ٹولہ پیدا ہو گیا ہے جو جنازے گاہ میں بھی رولا ڈالتا ہے کہ دعا نہ مانگو۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعا، میت پر جب تم نماز جنازہ پڑھ لو پھر اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ پھر اسی طرح قرآنی احکام میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم قرآنی چمک رہا ہے۔ اللہ نے درود و سلام پڑھنے کو حکم دیا۔ اس مولوی نے علیحدہ اپنا بنگلہ دیش، اپنا جہان بسایا ہوا ہے۔ اس نے اپنی مساجد پر دفعہ 44 لگایا ہوا ہے، وہاں صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا۔ کہتے ہیں ہم سپیکر پر نہیں پڑھتے۔ اچھا نہ پڑھو سپیکر پر، باقی تو سپیکر پر سب کچھ کرتے ہو، چندے بھی اکٹھے کر لیتے ہو، کھالے بھی اکٹھے کر لیتے ہو۔ کم از کم مسجد شریف کے دروازے پر جہاں لکھ دیتے ہو مسجد دیوبند، مسجد اہل حدیث، فلاں زندہ باد، فلاں علماء زندہ باد، تو مسجد کے مین دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نیچے لکھ لو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تفرقہ بازی ختم ہوگی اور سب لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لیکن منکر صلاۃ والسلام مولوی کی میں مسجد ایک علاقے پر گیا تو اس قانونی کی مساجد پر لکھا ہوا تھا سلام صحابہ کرام، سلام صحابہ کرام۔ تو بھئی تم سلام صحابہ کرام تو کہہ رہے ہو، اگر لکھ دیتے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یہ مکمل صلاۃ والسلام ہے۔ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، اہل بیت اور صحابہ کو بھی سلام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بغض نبی کی جو بیماری ہے۔ تیسرا ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے ذوالفقار فقیر، اس کا ایک کلپ مجھے سنایا گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی مثال دے رہا ہے بلب کے ایلیمنٹ اور دھات سے۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میرا علماء دیوبند سے تعلق ہے۔ کاش کہ وہ اپنے عالم حضرت اشرف علی تھانوی کی کتاب کا مطالعہ کر لیتا جو نشر الطیب انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہے، تو وہ تھانوی صاحب اس میں لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام او کما قال، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے میں نور تھا۔ اور پھر اس نشر و طیب میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب حضرت عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، ان کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکا اور بیت اللہ کی دیواریں روشن ہو گئیں اور اللہ تعالی نے حضرت عبد المطلب کی پریشانی کو دور کر دیا۔ تو اور دیکھو نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل طیب اطہر بشریت کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ کی نورانیت برحق ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وہ علماء دیوبند بھی تسلیم کرتے ہیں اور عاشقان مصطفیٰ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے آقا کی لا ریب طیب
پاکیزہ بشریت کہ جسم نازنین خوشبو سے معطر، پسینہ خوشبو سے معطر، لب میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی، سبحان اللہ۔ اور نورانیت وہ ہے کہ فیضا ہوا احسن عندی من القمر، آپ کی نورانیت کے سامنے چاند بھی شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اسے پیر کہلاتے ہوئے بھی لحاظ نہیں ہے کہ یہ حضور کی نورانیت کی مثال دے رہا ہے بلب کے ایلیمنٹ سے۔ پتہ نہیں کیسے جاہل لوگ ہیں، ایسے ذوالفقار فقیر کو اپنا اس کی بیعت بھی ہو رہے ہیں۔ نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، اور نبی کا عشق رکھ دل میں۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکا، نہ جب تک کٹ بھروں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا، ایمان ہو نہیں سکا۔ یہ تھی ایمان کی حالت۔ اسی طرح وہ کنگڑی ملنگ ہیں، وہ حضور کے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ کنگڑی ملنگ کو شرم نہیں آتا، امام الانبیاء کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق آرام فرما ہے، وہ متقی پاک صحابہ ہیں، ان کے اوپر غصب کے جھوٹے الزامات لگانا یہ کنگڑی ملنگ کا شیوہ ہے، اپنی عاقبت کو یہ ملنگ خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ نام نہاد مولویوں نے نواز رسول امام حسین علیہ السلام کے خلاف کتابیں لکھ دی، ان کو باغی تک کہہ دیا، اور یزید فاسق فاجر شرابی اس کو امیر المومنین لکھ دیا۔ یہ مولوی مذہب کے روپ میں بھیڑے ہیں، یہ در حقیقت شیطان ہے، یہ مذہبی ہے، مذہبی گنڈے ہیں، نہ ان کو نبی کا پاس ہے، نہ اہل بیت کا، نہ صحابہ کا، اور بے حیائی کو نہیں روک سکتے، دعا کو کہتے ہیں نہ مانگو۔ دعا اندر تو ہے بڑی جنازے کے کہ بعد میں عطا کہ تم اللہ سے اگر مانگ لو، اور نبی پاک نے بھی کتنے صحابہ کے جنازے کے بعد رافع یادہ دعا لہو، ہاتھ اٹھا کر حضور نے دعائیں کی۔ بس یہ بے ادب لوگوں کا ٹولہ ہے، کوئی اہل بیت کا منکر ہوا کڑا ہے، بے لگام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دو چشم من فدائے، چار گوہر علی و فاطمہ شبیر و شبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان حیدر۔ جو نبی فرمائے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور اللہ کا وظیفہ ہے صلاۃ و سلام، اور مولوی اسے بدعت ہے، اور بعض مساجد میں صلاۃ و سلام کا پڑھنے والوں کو زد و کوب کیا گیا، خاص طور پر یہ پہاڑی علاقوں میں صلاۃ و سلام کو شرک کہا گیا۔ بدبخت مولوی، کیا صلاۃ و سلام شرک کی علامت ہے؟ نہیں، محبت کی علامت ہے، محبت رسول کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو، جب تم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو محبت بڑھتی ہے، کینہ ختم ہوتا ہے، اور جس محبوب پر اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود و سلام پڑھے، اور مولوی تو نے درود و سلام کو تنازع بنایا ہوا ہے، تیری مساجد میں دفعہ چوالیس لگا ہوا ہے، اور تو بد شکلا اگر پٹرول پمپ کی مسجد میں امام کھڑا ہوا ہے، وہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ صلاۃ و سلام نہیں۔ بیکریوں میں جہاں تو جیسے مولوی کھڑے ہیں وہاں بیکریوں میں آیت الکرسی بھی نظر آئے گی، دیکھو مسلمانوں جا کر دیکھ لینا، سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اس وقت مولوی نے بیکری میں بھی الصلاۃ والسلام ملائکہ یا رسول اللہ پر اس نے بین لگایا ہوا ہے، اور گاڑیوں پر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، اور یہ مولوی چکر باز، اور اس نے سازش سے بہت سی گاڑیوں پر لکھوا دیا، سکول ویگنوں پر لکھوا دیا یا کہ جو یہ قبر میں تو جائے دیکھیں گے قیامت والے دن نبی کے صلاۃ و سلام کی مخالفت کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آج اس زمین پر زندہ ہو تو خدا کی قسم میلاد النبی کی مہینے کی آمد ہے، صلاۃ و سلام محبت کی علامت ہے، تو اس لیے مساجد پر، عمارتوں پر، گاڑیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ضرور رقم کریں الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بدبخت کنگڑی ملنگ حضور کے سسرالی ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم ان کی توہین کرتا ہے، اما عائشہ کی توہین کرتا ہے، یہ قرب قیامت کی علامات ہے، اور وہ ملا نام نہاد نبی کے شانوں کے سوار حسنین کریمین کو باغی کہتا ہے، اور یزید کو امیر المومنین لکھتا ہے۔ یہ مذہبی گنڈے ہیں، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا تعلق ہے جو ادب کرتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقیدے کا پاس دے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، تمہیں تمہارا یعنی اچھا عقیدہ تمہیں نفع دے گا۔ اللہ بے ادب عقائد سے محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔